میرا نام جارا ہے اور آج انات آشرم نور رحمت کے بڑے ہال میں جو کچھ ہوا اس کی گونج میری آخری سانس تک کانوں میں گونجتی رہے گی۔ ڈپٹی کمشنر عرفان احمد کی گرجدار آواز پورے ہال میں گونجی جیسے آسمان پھٹ گیا ہو۔ رکو، یہ ہاتھ پیچھے مت کرنا لڑکی۔ سب کی سانسیں تھم گئی۔ صفائی کرنے والی عورتوں کے ہاتھ ہوا میں رک گئے۔ لائن میں کھڑی ضرورت مند عورتیں سن رہ گئیں۔ سب کی نظریں اسی انسان پر جم گئیں جو کچھ پل پہلے مسکرا کر لفافے بانٹ رہا تھا، جسے شہر عزت سے سیلیوٹ کرتا تھا، لیکن اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا، ہونٹ سوکھ گئے، آنکھوں میں خوف اتر آیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے میرا ہاتھ پکڑا اور نظر میری انگلی میں پہنی پرانی انگوٹھی پر جمی رہ گئی۔ یہ انگوٹھی تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ بولو، کس نے دی ہے تمہیں؟ اس کی آواز میں غصہ نہیں، ڈر زیادہ تھا، بے چینی زیادہ تھی۔ اس کے ہاتھوں کی کپ کپی میرے ہاتھوں تک پہنچ رہی تھی، میری روح جم رہی تھی، میرے منہ سے آواز نہیں نکلی، ٹانگیں کانپنے لگی۔ تبھی اس کے ہاتھ سے لفافہ چھوٹا، نوٹ فرش پر بکھر گئے، لیکن کسی نے اٹھانے کی ہمت نہیں کی۔ وہ انسان جو شہر کا سب سے طاقتور تھا اب میرے سامنے ایسے کھڑا تھا جیسے بھوت دیکھ لیا ہو، اور میں بس کھڑی تھی بے خبر کہ میری معمولی انگوٹھی آج کون سا طوفان لانے والی ہے۔ مجھے یاد ہے جب میں 4-5 سال کی تھی تب میرے سر پر صرف ابو کا سایہ تھا۔ امی کے بارے میں کچھ نہیں پتا، بس ابو کہتے تھے ہمت کبھی نہیں ہارنا، اللہ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ جب میں روتی تو ابو مجھے سینے سے لگاتے، کھردرے ہاتھوں سے آنسو پوچھتے اور کہتے میری جارا کبھی نہیں روئے گی۔ ہر بار میری انگوٹھی دیکھ کر وہ خاموش ہو جاتے، آنکھوں میں ڈر تیر جاتا اور سختی سے کہتے اسے کبھی مت اتارنا۔ میں چھوٹی تھی، سمجھ نہیں آتا تھا۔ ابو سرکاری کلرک تھے، صبح نکلتے، شام تھک کر لوٹتے۔ میرے اکیلے پن کو دیکھ کر انہوں نے دوسری شادی کی۔ شاہدہ امی آئی۔ شروع میں نے پیار سے امی کہا، لیکن پہلے دن سے ان کا ویوہار روکھا تھا۔ ابو کے سامنے خاموشی سے رہتی، لیکن جاتے ہی گھر نرک بن جاتا۔ اے لڑکی، برتن دھو، کون سا راج کر رہی ہے؟ میرے چھوٹے ہاتھ ٹھنڈے پانی میں سن ہو جاتے، گلاس ٹوٹتا تو مار پڑتی، بال کھینچے جاتے۔ شام کو ابو کی سائیکل کی گھنٹی سنتے ہی سب بدل جاتا، میں صاف کپڑوں میں بیٹھ جاتی۔ ابو آتے، میری گڑیا کہاں ہے؟ میں دوڑ کر لپٹ جاتی۔ ابو مجھے گود میں اٹھاتے، ماتھا چومتے، جیب سے ٹافی نکالتے، دیکھو میری بیٹی کے لیے کیا لایا ہوں۔ امی دروازے پر نفرت سے دیکھتی۔ ابو کا پیار صرف میرے لیے تھا۔ امی کے 3 بچے ہوئے، حارث، ایان اور عائشہ۔ ابو سب کو پیار کرتے، لیکن میرے لیے جو دیوانگی تھی وہ کہیں اور نہیں۔ رات کو کہانی سناتے، جارا تم میرا مان ہو، میری خوشی ہو، میں خوش ہو جاتی۔ ابو چاہتے تھے میں ڈاکٹر بنوں، فیس، کتابیں، یونیفارم سب سمے پر، خود پرانے جوتے پہنتے، لیکن میری ضرورت پوری کرتے۔ پھر ابو کی طبیعت بگڑ گئی، کھانسی نے انہیں کھوکھلا کر دیا۔ امی پیسوں کی فکر کرتی، ابو کہتے اللہ سب ٹھیک کر دے گا، لیکن وہ گھلتے گئے۔ ایک شام سانسیں رک گئی،
میں رو رہی تھی۔ ابو نے انگوٹھی والی پوٹلی نکلوائی۔ یہ تمہاری نشانی ہے، سنبھال کر رکھنا، ہمت مت ہارنا، اللہ ذریعہ بنائے گا۔ ان کی آنکھیں چھت پر جم گئی، مسکان آئی اور وہ چلے گئے۔ ابو کے جانے کے بعد گھر سونا ہو گیا۔ امی لوگوں کے سامنے روتی لیکن مجھے تانے مارتی، یہ منحوس نے ابو کو کھا لیا۔ راشن ختم، سامان بکنے لگا۔ میں نے انگوٹھی سلوار میں سی لیا۔ 10ویں دن امی نے بال پکڑ کر دھکا دیا، نکل جا میں تیرا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ میں سڑک پر گر گئی، دروازہ بند۔ میں نے بہت رویا، منتیں کی، لیکن کوئی جواب نہیں۔ دسمبر کی ٹھنڈ ہڈیاں چیر رہی تھی، بھوک ڈر سب نے گھیر لیا۔ ابو کو یاد کر روتی رہی، چلتی رہی، پھر بے ہوش ہو کر فٹ پاتھ پر گر گئی۔ جب آنکھ کھلی تو نرم بستر، گرم کمبل۔ فاطمہ جی بولی، تم نور رحمت میں ہو، کل رات بے ہوش ملی تھی۔ میں رو پڑی، میں لاوارث ہو گئی۔ انہوں نے دلاسا دیا، اللہ نے یہاں پہنچایا ہے۔ اگلے دن ڈپٹی صاحب آئے ڈونیشن بانٹنے۔ میں لائن میں لگ گئی، میری باری آئی، انگوٹھی چمکی۔ عرفان صاحب کا ہاتھ رکا، چہرہ پیلا ہو گیا، لفافہ گرا۔ یہ انگوٹھی کہاں سے لائی؟ بولو۔ میں نے کہا، ابو نے دی۔ ابو کا نام عارف۔ وہ فرش پر بیٹھ گئے، رونے لگے۔ عارف میرا بڑا بھائی، میں استنبھ۔ وہ بولے، میں عرفان احمد، تمہارا چاچا۔ ابو نے بتایا تھا چھوٹا بھائی ناراض ہو کر چلا گیا تھا۔ اس دن میں چاچا کے ساتھ ان کے گھر گئی۔ چاچی نے گلے لگایا، پہلی بار ڈر کے بنا سوئی۔ چاچا نے ابو کی فکس ڈپازٹ نکلوائی۔ امی آئی، معافی مانگی۔ میں نے معاف کیا، لیکن ان کے ساتھ نہیں رہی۔ چاچا نے پڑھائی کروائی، لوگ تانے مارتے، لیکن چاچا ڈھال بنے رہے۔ میں نے میڈیکل پاس کیا۔ ابو کی انگوٹھی کے سامنے رو کر کہا، آپ کی گڑیا ڈاکٹر بن گئی۔ سوتیلی امی بیمار ہوئی، میں ملنے گئی، وہ روئی۔ میں نے کہا، غلطی انسان سے ہوتی ہے، میں علاج کرتی ہوں، حساب نہیں۔ میں نے عارف راحت سینٹر شروع کیا، سڑک کے بچوں کے لیے۔ ہر شام ان کے ساتھ ہوتی۔ کئی سال بعد نور رحمت میں مکھیہ اتیتھی بنی۔ اسی منچ پر کھڑی ہو کر کہا، کبھی میں بھی یہاں لائن میں تھی، لیکن مجبوری پہچان نہیں، ہمت پہچان ہے۔ آج بھی انگوٹھی میری انگلی میں ہے۔ ابو، آپ نے کہا تھا آپ ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے۔ ہوا کا جھونکا آتا ہے، لگتا ہے آپ مسکرا رہے ہو۔ زندگی نے بہت رلایا، لیکن اسی نے پریوار لوٹایا۔ اگر ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو اللہ بڑا دروازہ کھول دیتا ہے۔ میں اب لاوارث نہیں، عارف کی بیٹی ہوں، عرفان کی بھتیجی ہوں، اور سب سے بڑھ کر خود اپنی کہانی کی لیکھیکا ہوں۔ دوستو، امید ہے کہانی پسند آئی۔ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ اگلی کہانی سب سے پہلے ملے۔ پوری کہانی پڑھنے کا آپ سب کا شکریہ۔